السلام علیکم دوستوں، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کائنات کے بارے میں ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا ایسا سوال ہے جس کے بارے میں انسان شروع دن سے متجسس رہا ہے اور جس کا جواب علم کے بیشتر حصے کا احاطہ کر سکتا ہے، تو آپ میں سے اکثر مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ اگرچہ اس سوال کا جواب وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا جا رہا ہے، مگر شاید حتمی جواب کے لیے ابھی بھی کئی صدیاں درکار ہوں، یا شاید اس سوال کا حتمی جواب انسان کے بس کی بات ہی نہ ہو۔ مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے جتنی پیش رفت 20ویں صدی عیسوی میں ہوئی، اس سے پہلے پوری تاریخ انسانی میں نہیں ہوئی۔ دوستو، اگرچہ پیش رفت کا یہ دعویٰ اپنی وسعت میں کافی بڑا ہے، مگر جیسے جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھتے جائیں گے مجھے امید ہے آپ اس دعوے سے متفق ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ ساری پیش رفت کس وجہ سے ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اس سادہ سا جواب ہے یکجائی، یعنی یونیفیکیشن۔ اس جواب کی تفصیل میں جاننے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی چیز کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بنیادی اجزاء معلوم کریں اور یہ پتہ لگائیں کہ اور وہ کس وجہ سے اکٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں عمارت کیسے تعمیر کی گئی، تو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس عمارت کے بنیادی اجزاء معلوم کیے جائیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عمارت اینٹ، سیمنٹ اور ریت وغیرہ سے مل کر بنی ہے، تو آپ وہ طریقہ تلاش کریں گے جس کے تحت وہ آپس میں ملتے ہیں۔ یہ مرحلہ سر کرنے کے بعد ایک تو کیا آپ اس جیسی کئی عمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ کائنات کو سمجھنے کا پہلا مرحلہ بھی یہی ہے کہ اس کائنات کے بنیادی اجزاء کے بارے میں جانا جائے، اور بنیادی اجزاء کے بارے میں جاننے کے بعد وہ اصول جاننا ضروری ہے جن کے تحت وہ آپس میں ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے یونانیوں نے پیش کی تھی کہ کائنات 4 بنیادی اجزاء ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے مل کر بنی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ تصور کیا جانے لگا کہ تمام اشیاء ایک بنیادی جز ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ یہ تصور کئی صدیوں تک ایسے ہی چلتا رہا، مگر پھر 19ویں صدی کے اختتام پر الیکٹران کی دریافت اس تصور میں تبدیلی کا پیش خیمہ بنی اور پتہ چلا کہ ایٹم ایک بنیادی ذرہ نہیں بلکہ دوسرے ذرات جیسے کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے مل کر بنا ہے۔ دوستو، 20ویں صدی میں تو جیسے بنیادی ذرات کا سیلاب سا آ گیا۔ پروٹون اور نیوٹران جیسے کئی بنیادی ذرات جنہیں ہیڈرونز کہا جاتا ہے دریافت کر لیے گئے۔ یاد رہے کہ ہیڈرونز کو مزید 2 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں بیرون اور میزون کہتے ہیں۔ پہلے ریت یہ تھی کہ اگر کوئی بنیادی ذرہ دریافت کرتا تو نوبل انعام کا حقدار ٹھہراتا، مگر پھر صورتحال یہ ہوئی کہ سائنسدانوں نے تفنن یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اگر کوئی بنیادی ذرہ دریافت کرے تو اسے سزا دی جائے۔ یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بنیادی ذرات کی بڑھتی ہوئی تعداد نے سائنسدانوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے یہ تعداد بڑھتی جا رہی تھی، بنیادی ذرات کو ایک لڑی میں پرونا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس مرحلے پر قدرت انسان پر پھر مہربان ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ نیوٹران اور پروٹون جیسے ذرات بنیادی نہیں بلکہ دوسرے ذرات جنہیں کوارک کہا جاتا ہے سے مل کر بنے ہیں۔ اگر یہ مہربانی نہ کرتی تو بیرون اور میزون، جن کی مجموعی تعداد اس وقت 1000 سے زیادہ ہے، بنیادی ذرات کی فہرست میں ہوتے اور بنیادی ذرات کی درجہ بندی مشکل ترین ٹھہرتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بنیادی اجزاء کی تعداد اگر کم ہو تو اس چیز کی تفصیلات جاننا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ کوارکس کا تصور آنے کے بعد بنیادی اجزاء کی تعداد ایک بار پھر مناسب حد تک کم ہو گئی اور کائنات کے مطالعے میں آسانی کی امید پیدا ہوئی۔
دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ بنیادی ذرات کسی نہ کسی قوت کے زیر اثر آپس میں تعامل کرتے ہیں۔ اب تک معلوم بنیادی قوتوں کی تعداد 4 ہے۔ ان میں سے ایک قوت جس کا نام گریویٹیشن ہے کا مطالعہ کوانٹم میکینکس کے اصولوں کے مطابق کرنا مشکل ہے، اس لیے اس قوت کو ایک الگ نظریے کے تحت سمجھا جاتا ہے جسے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں۔ مگر بقیہ تینوں قوتوں کو کوانٹم میکینکس کے اصولوں کے تحت نہ صرف مطالعہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ہم ایسا نظریہ واضح کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو ان 3 قوتوں کو ایک ہی قوت ثابت کرتا ہے۔ اس نظریے کو اسٹینڈرڈ ماڈل کا نام دیا گیا ہے اور اس کی متعدد پیش گوئیاں تجرباتی طور پر ثابت ہو چکی ہیں۔